بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اصغر علی شاہ، کافی وتھ کنسلٹنٹ میں۔ میرا یوٹیوب چینل ہے ریڈ ووڈ پراپرٹیز بھاگلپور، کائنڈلی اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آج کا جو ہمارا وی راگ ہے وہ ہمارے ایسوسیشن کے ابتداء کا معاملہ ہے کہ یہ ایسوسیشن کس طرح وجود میں آئی، 2019 میں کیا حالات تھے جس کی وجہ سے اس ایسوسیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو چونکہ اس پہ سب سے زیادہ پہلا کام ہمارے موجود ابھی جو جنرل سیکرٹری سابق ہیں اظہار خان بلوچ صاحب، انہوں نے کیا تھا، تو میں یہ اب چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملات جو ہے میں اظہار صاحب کے پاس لے کے جاؤں اور وہ اس کو بیان کریں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس ایسوسیشن کو چلایا، بنایا، اور اس وقت کمیشن کا یا الیکشن کمیٹی کا جو قیام تھا اس سلسلے میں کیا مشکلات اور کیا واقعات ہوئے، تو اس سلسلے میں آپ پہ روشنی ڈالیں گے۔ اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں جناب صلاح الدین صاحب۔ جی جناب اظہار خان صاحب، آپ کی طرف۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، آپ نے بڑا بہترین ایک سوال کیا۔ تو اکثر دوستوں کا یہ سوال بھی ہے اور یہ وضاحت طلب بھی ہے۔ کافی میرے آنے والے نئے دوستوں کو اس چیز کا نہیں پتہ، تو اچھا کیا چلو اسی وی لاگ کے ذریعے آپ کو میں بتا دوں۔ ہمارا ڈی ایچ اے جب بنا تو ڈی ایچ اے چونکہ ارلی تھا، اس میں بہت ساری چیزیں اور بہت سارے مشکلات ہم تمام ڈیلرز دوستوں کو تھی۔ تو جب ڈی ایچ اے کے ساتھ کام کر رہے تھے، نہ ہمیں پوری طرح کام کا پتہ چل رہا تھا، نہ ڈی ایچ اے ہمیں سمجھا پا رہا تھا۔ تو کافی دوستوں کو یہ تھا کہ یار ہم اپنی بات ڈی ایچ اے تک پہنچا نہیں پاتے، ہم اپنے بزنس کو امپروو نہیں کر پاتے۔ جو دوستوں نے کاروبار شروع کیے تھے، جن لوگوں کو ہم نے فائلیں لے کے دی تھی، تب چونکہ پلاٹس نہیں تھے، فائلیں تھی، تو وہ وہاں تک اس کو وہ بینیفٹ نہیں لے کے دے پاتے، اس کے ریٹس نہیں بڑھے تھے۔ پھر جو ڈی ایچ اے کا بیانیہ تھا 1% کمیشن والا، وہ ہمیں کہیں سے وہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کمیشن ہمیں ملے، یا کوئی ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس صورت میں ایک ایسوسیشن کی ضرورت تھی کہ کوئی اس طرح کا کوئی گروپ سامنے آئے، یا ایک کوئی فلاحی ایسی ایسوسیشن جو ڈیلرز کی بات کہیں تک پہنچا سکے، کسی فورم تک پہنچا سکے۔ اس کے لیے کافی دوست کافی عرصے سے کوششیں کر رہے تھے اس کو، اور 2-3 دفعہ یہ پائے تکمیل تک پہنچی بھی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد بنتا ہے، ایک دفعہ ایک کمیٹی بنی جس کے چیئرمین جواد بندے شاہ صاحب تھے، لیکن وہ کمیٹی پھر مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں نہ ورکنگ میں آ سکی، یا اس کو کیوں نہ مکمل کیا جا سکا۔ بہرحال وہ بھی پینڈنگ کا شکار تھی۔ تو پھر مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یار اس کو اگر میں سٹارٹ کروں تو کیسا رہے گا۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا ایک دفتر میں جا کے بات کرتے ہیں۔ تو میری سب سے پہلے بات ہوئی پروفیسر زہد اور ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب سے، اور انہوں نے بھرپور اس کو اپریشیٹ بھی کیا اور میرے ساتھ بھی چلے، ہم دفتروں میں جانا شروع ہو گئے۔ لیکن 2 ہی دنوں بعد پروفیسر زہر صاحب کا مائنڈ یہ بدل گیا کہ یار یہ ایسوسیشن بنانا میرے خیال میں ڈی ایچ اے کو بھی پسند نہیں ہے، اور ہمارے کافی سارے جو دوست اچھا کام کر رہے ہیں اور پاورفل تھے، ان کو بھی شاید یہ اچھا نہ لگے، تو اس پہ ہم نہیں بناتے۔ تو میرا یہ تھا کہ یار ان کے لیے تو الٹا زیادہ ہم بینیفٹ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ڈی ایچ اے کے لیے بھی، ڈی ایچ اے کے بہت سارے معاملات تھے، جو لوگوں کی شکایت جاتی تھی، وہ برڈن بڑھتا جا رہا تھا، وہ نہیں دور ہوتی تھی، ڈی ایچ اے کا کام بڑھتا تھا۔ تو ہم تو ڈی ایچ اے کے یا ان دوستوں کے سپورٹنگ میں آ رہے ہیں نا۔ تو بہرحال 2 دنوں بعد مجھے یاد ہے ابھی بھی، پروفیسر زید صاحب تھے، عمران چنڑ صاحب تھے، ان لوگوں نے میرا شروع میں بڑا ساتھ دیا۔ لیکن انہوں نے پھر معذرت کر کے تو ایستا ایستا پیچھے ہٹ گئے، اور پروفیسر زید صاحب نے تو واضح کہا کہ سوری اظہار بھائی، میں زیادہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اور پروفیسر زید صاحب مجھے لے گئے کرنل خلیل صاحب کے دفتر میں۔ ان کا جی ایک ایسا بندہ آپ کو ملواتا ہوں کہ جو شاید آپ کو اس کام میں مدد دے سکے۔ تو میرا پہلا تعارف پروفیسر زید نے ڈی ایچ اے فار یو کرنل خلیل صاحب کے آفس میں کروایا۔ تو خیر ان سے مل کے اچھا لگا۔ تو انہوں نے پھر مجھے یاد ہے کہ انہوں نے خود بھی اپنی بھرپور حمایت کی، اور انہوں نے آپ کو یعنی اصغر شاہ صاحب کو اور حافظ صلاح الدین صاحب کو میرے سپورٹ کے طور پہ کیا۔
تو اس وقت یہ تھا کہ بھی کوئی ایسا کام کیا جائے جو قانونی ہو. سب سے پہلے تو کمیٹی بنے, الیکشن کمیٹی بنے جو الیکشن کروائے. تو میرے پاس ابھی بھی یہ پیپر موجود ہیں. میں نے ایک پرفارما بنایا جس پہ ہم نے ہر ڈیلر کی سٹیمپ, اس پہ اس کا نام, اس کی ایجنسی کا نام لکھوا کے ہم نے ان سے 5 بندے مانگے. یار 5 بندے دیں جو کمیٹی جن کو بنایا جا سکے, الیکشن کمیٹی, اور جو الیکشن کروائے. تو یہ میرے پاس ابھی تک کا ڈاکومنٹ سارے پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس. تو یہ 23/4/19 کو ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا. یعنی کہ یہ آپ کے جو وہ ڈاکومنٹس ہیں جی جو آپ نے لوگوں سے سائن کروائے تھے. سائن کروائے. تو یہ میں نے 23/4/19 کو میں نے یہ شروع کی مہم. اس میں سب کو میں نے پرفارمے بھیجے اور سب سے میں نے لینے شروع کر دیے وہ. اور پھر یہ 26/9/19 کو یہ تقریباً لیگل حیثیت ایک اختیار کر گئے, جس پہ میں نے ٹوٹل 104 ڈیلر تھے اس وقت. اس میں سے 70 ڈیلر نے اپنی رائے بھیج دی. ہر ڈیلر نے 5 بندوں کا نام اپنے مرضی کے مطابق مجھے بھیجا کہ یہ 5 بندے کمیٹی کے ممبر ہونے چاہیے. اور نیچے انہوں نے اس طرح ایک سٹیمپ لگائی اور اپنا یہ پورے پرفارمے بنا کے بھیجے جس پہ ان کے 5 بندے لکھے ہوئے ہیں. پھر میں نے ایک پرفارما بنایا. پرفارما بنا کے اس میں سب کے ووٹ لکھے کہ کس بندے کی رائے کس میں ہے. تو یہ کوئی 50 ایک بندوں کے نام تھے, ہر بندے نے 5 مختلف دیے. تو ہم گنتے گئے تو اس میں سب سے زیادہ ووٹنگ کرنل خلیل صاحب کے حق میں آئی. تو انہیں ہم نے کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا. تو دوسرے نمبر پہ میرے ووٹ تھے تعداد میں وائس چیئرمین بن گیا. اسی طرح میجر طاہر صاحب کا ہے, سید اصغر علی شاہ صاحب کا ہے, سنان بودلہ ہمارے ملتان والے ہیں, ان کے ووٹ تھے لیکن انہوں نے چونکہ ملتان سے آنے سے معذرت کر لی. تو اسی طرح جواد بندے شاہ صاحب کا تھا ووٹ, ان کے بھی آئے. تو اس طرح ہم نے نا یہ باقاعدہ یہ ایک پرفارما بنا کے اس کو, تو یہ بھی میرے نیچے سائن, اور ہر پیج پہ میرے سائن اور سٹیمپ تب کی موجود ہے. تو یہ ہم نے ایک بنایا تھا جس میں ووٹنگ سب کی کر کے, تو اس کو پھر اسی جس کے زیادہ ووٹنگ تھے اس کو چیئرمین عہدے ہم نے دیے تھے 4 یا 5 لوگوں کے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کافی لوگوں کو کے نام آئے تھے, جس طرح ہمارا ایک مرحوم دوست ہے آفاق واسطی, اس کے 5 ووٹ نکلے تھے. لوگوں نے کمیٹی میں ان کو شمولیت کی, 5 لوگوں نے استدعا کی تھی. عمران چنڑ صاحب تھے تو ان کا 1 ووٹ آیا تھا. اسی طرح سب سے کم تو نہیں ہے, بہرحال اچھے تھے, جیسے ہمارے دوست ملک جاوید صاحب ہیں, ان کو ٹوٹل 2 ووٹ پڑے تھے. تو اسی طرح ندیم شاہ صاحب ہیں, نایاب خان صاحبہ کو 1 ووٹ پڑا تھا. تو زیادہ ووٹ جن کے تھے میں نے اس کے مطابق, سر یہ میرے پاس آج بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے اس طرح پرفارمے بنائے, سب کے ووٹ ایک ایک خانے میں لکھتا گیا. یہ بڑی ورکنگ کی تھی میں نے. یہ پوری فائل ہے آپ کے پاس؟ یہ ہاں جی, اس دور کی یہ پرنٹڈ لسٹ پڑی ہے, جب اس دور کی میں نے نکالی تھی کہ جو رجسٹرڈ ڈیلر تھے, اور سب کا ایک ایک پرفارما یہ پوری طرح موجود پڑا ہے کہ کبھی بھی آپ چیک کرنا چاہیں, اور کبھی بھی مجھ پہ ایلیگیشن ہو کہ یہ کمیٹی کیسے بن گئی. تو کمیٹی میں نے اپنے طور پہ نہیں بنائی تھی, اس کے بھی باقاعدہ قانونی طریقے میں نے اختیار کیے. تو کمیٹی بن گئی, کمیٹی نے ورکنگ کی, اور مجھے ماشاءاللہ ابھی تک شکر الحمدللہ کہ اس میں ہمیں نہ 1 روپیہ کوئی تنخواہ تھا, نہ ہم نے کوئی 1 روپیہ اس کمیٹی بننے کا فنڈ لیا تھا. باقاعدہ یہ ورکنگ کی تھی, سارا کچھ کیا تھا. پھر ہم نے اس پہ ایک الیکشن کمشنر آفس گئے, وہاں ان سے باقاعدہ باکسز لیے, ان سے پورا یہ الیکشن کا طریقہ کار سیکھا ہم نے, ان سے ہدایات لی, اور وہ پھر کرنل خلیل صاحب نے پرنٹ کروا کے تو اس کو جاری کی. اس کے مطابق اپلیکیشنز آئی. پھر اپلیکیشنز آنے کے بعد جو فنڈ طے ہوئے یا جو امیدواروں کی ہوئی, تو یہ پروسیس اس طرح میرے اندازے کے مطابق ہم نے لیگلی چلایا. تو اس میں کسی قسم کا کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بھی کمیٹی کا قانون جو مجھے پتہ چلا تھا کہ جو کمیٹی ممبر ہوگا وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا, اس پہ تو شک کیا جا سکتا ہے کہ جس نے کل کو الیکشن لڑنا ہو. ہم تو آئے بطور کمیٹی تھے اور ایک فلاح کے لیے آئے تھے کہ ہمیں تو پتہ تھا کہ ہم نے نہ الیکشن لڑنا ہے, نہ وہ جو کمیٹی کا ممبر تھا اس پہ لاگو تھا کہ وہ کوئی عہدہ لے سکے گا.
یہ اگر عہدوں میں بھی آئے تو یہ بعد میں دوسری یا تیسری دفعہ اگر کچھ دوستوں کو یہ اختلاف ہے ہم سے کہ بھئی یہ کوئی لالچ کے تحت آئے تھے، تو دوسری یا تیسری دفعہ بھی جنرل سیکرٹری مجھے بطور لیا گیا، بطور جھوک کو شامل کیا گیا. تو ہم اگر اتنے پورے لوگ تھے تو پھر آ کے ہمیں منایا کیوں گیا، اپنے ساتھ شامل کیوں کیا گیا، 2 سال ہمیں اپنے ساتھ رکھا گیا، ہمیں ایک دوسرے کی خوبیاں خامیاں پتہ نہ چل سکی. تو اب ایک اچانک سے یہ کہہ دینا کہ یہ پورا کا پورا گروپ جو ہے وہ بغض کا بھرا ہوا ہے یا برے لوگ ہیں یا وہ، تو یہ رائے بہرحال ہر کسی کی ہو سکتی ہے. ہم نے ہر طرف فلاح کے لیے جڑے، جس طرح بھی گئے، پہلے گروپ کو دوسرے گروپ کو جس کو سپورٹ کیا. لیکن چونکہ تھے ہم بیسیکلی جب سٹارٹ لیا تھا 2 گروپ بنے، ایک فرینڈز گروپ بنا اور ایک چاند گروپ بنا. تو میری تو چونکہ وہ جھوک کی وجہ سے ایفیلیشن ہی ادھر تھی، تو میں نے واپس تو ادھر ہی آنا تھا. تو اس لیے وہ چونکہ لاجیکلی میچ نہیں بنتا تھا، یا تو میں جنرل سیکرٹری بنتا اور باقاعدہ طور پہ اعلان کرتا تو کہ بھئی میں اس گروپ میں شامل ہو گیا، تو پھر تو ان کا ہوتا. میں بیسیکلی تو ادھر ہی سے گیا ہوا تھا. خیر یہ بعد کی باتیں ہو جائیں گی. آپ نے 2019 کا سنا ہے آپ کو 2019 میں بڑی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور جس مشکلات میں آپ گرے ہوئے تھے، جو لوگ اس معاملے میں جنہوں نے فائدہ اٹھایا وہی آپ کے مخالفین میں تھے. تو یہ مشکلات کی کیا سلسلہ تھا؟ مشکلات تو ظاہر ہے ابھی بھی جس طرح ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اس دور میں اسی طرح شور و غوغا کیا گیا، اسی طرح جلسے جلوس اور گروپوں میں آ کے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ اتنا کوئی گروپوں میں آ کے اور اس طرح کے عادی نہیں ہیں. یہ شاید ہمیں کرنا نہیں آتا، کرنا چاہیے، اپنی صفائی میں بولنا چاہیے، یا لوگوں کے سوالات کو بھی جواب دینا چاہیے، یا ان کو الٹا سوالات کرنے چاہیے. تو وہ چونکہ باقی بھائی ایک قسم کے وہ پہلے سے ہی تھا، یہ شروع سے اسی طرح پریشر ڈال کے ہائپ کریٹ کر کے ایک پورا کا پورا گروپ بنا کے تو اس پہ فورسفلی وہ اثر انداز رہے. تو یہ میرے خیال میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اس میں کچھ زیادہ تھا کیونکہ یہ جو کمیٹی تھی یہ تعداد میں مختصر 5 لوگ تھے یا 6 لوگ تھے میرے خیال میں، 6-7 لوگ تھے، تو پورا کا پورا مجمع تھا. تو یہ کچھ جو سیاسی گروپ بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ اسی طرح الیکشن جیتنے کے لیے یہ شاید سٹنٹ کیے جاتے ہیں، تو وہ ہے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح صلاح الدین صاحب آپ بھی ان کے ساتھ چل رہے تھے، تو آپ کے تاثرات کیا ہیں اس ساری مہم جو آپ نے اس سامنے لے کے چلے، آپ جس طریقے سے آپ آگے ان کے ساتھ چلے، آپ کے اس کے بارے میں کوئی مختصراً تاثرات جو ہیں وہ بیان کیجیے. بہت شکریہ شاہ صاحب. ہم لوگ شروع ہوئے 2019 کے اندر، ہم نے الیکشن کمیشن بنایا اور الیکشن کمیٹی بنائی. اظہار بھائی نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں اس بارے میں آگاہ کیا. تو یہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی تو یہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ یہ ڈیلرز کی فلاح کے لیے کام کرے، ڈی ایچ اے کی بڑھوتی کے لیے کام کرے، اور دن رات ایک کر کے جو ہمارا پروجیکٹ ہے ڈی ایچ اے بھاولپور، اس کو باقی پروجیکٹوں کے ساتھ لے کے چلے. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے ساری یہ محنت کی. تو ہم نے دیکھتے ہیں کہ جب ایک پارٹی سامنے آتی ہے تو دوسری مخالف پارٹی جو ہے وہ بھی اپنا اثر انداز اس کے اوپر ہوتی ہے. بلکہ جب یہ الیکشن کمیشن بنا تو اس کے ساتھ جو ایک گروپ تھا جس کی طرف سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ ہمیں ہوئی، کہ انہوں نے یہی پریشرائز کرنے کی کوشش کی کہ فیصلے جتنے بھی ہیں وہ ہمارے حق میں جانے چاہیے، ہم سے جو پریشر دیں گے اس سے، یا کہ اپنی مرضی کے فیصلے لے لیں گے. لیکن اس کمیٹی نے جو بیڑا اٹھایا کہ ہم نے دیانتداری سے کام کرنا ہے اور کسی پریشر کے اندر نہیں آنا، تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کسی پریشر کو برداشت نہیں کیا. برداشت کیا کہ ہم نے کسی کے لیے جو بھی فیصلہ تھا وہ نہیں دیا نا. ہم نے جو بھی قانون کے مطابق اور جو بھی اس فیصلے کے مطابق جو چیزیں بنتی تھیں اسی کو ہی امپلیمنٹ کیا. زبردست. تو ناظرین، یہ جو کمیٹی کی تشکیل کیسے ہوئی، الیکشن کے لیے کیسے یہ سلسلہ بنا، الیکشن کمیشن کیسے بنا، الیکشن کمیٹی کیسے بنی، اور اس کے تشکیل کے لیے جناب اظہار صاحب اور حافظ صلاح الدین صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا ہے. اس ویلاگ کا یہ حصہ میں یہاں پہ ختم کر رہا ہوں. اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ ہم لے کے جائیں گے جو الیکشن کمیٹی کے جو چیئرمین بنے تھے. اب
ہم ڈاکٹر کرنل خلیل صاحب کی طرف جائیں گے. اس کے بعد دوسرے حصے میں ہم ان کو ویلاگ میں لے کے آئیں گے, ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.